آج دل بہت بھاری تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ ایسی خبریں ملتی ہیں جو سننے میں چھوٹی لگتی ہیں لیکن دل کو بہت اداس کر دیتی ہیں۔ ویلکم بیک ٹو ندر نیو ولاگ۔ آج کا ولاگ بہت اداسی کے ساتھ شروعات کیا ہے۔ اور میں نے سوچا تھا کہ اب میں ریگولر آؤں گی اور جو ہے نا اپنے چینل کو گرو کرنے کی کوشش کروں گی۔ آج ہمیں نوٹس ملا گھر خالی کرنے کا۔ جب یہ بات سننے کو ملی تو سب سے پہلے مجھے اپنی ماں یاد آ گئی۔ میری ماں نے ساری زندگی بہت زیادہ محنت کی۔ انہوں نے اپنے گھر بنانے کے لیے بہت خواب دیکھے، بہت زیادہ قربانیاں دی۔ اپنی سسرال کی جائیداد ہونے کے باوجود انہوں نے اتنی زندگی میں محنت کی، اور ایک عورت نے ایک اینٹ وہاں کی اپنے گھر کی ہر چیز، 7 مرلے کا اپنا گھر، سب کچھ، زمین خریدی، سب کچھ خود کیا۔ اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ محل بنایا امی نے، محل۔ اور وہی خواب جو ہے آج میری آنکھوں میں، اپنے گھر کی خواہش، اپنے گھر کا خواب، جو کہ ابھی تو پورا نظر ہوتے ہوئے نہیں آ رہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی ماں کو، ایک عورت کو، ہر روز عورت کو جو اپنی خواہشوں کو پیچھے چھوڑ کر اپنے بچوں کے لیے جیتی۔ آج میرا بھی وہی حال ہے جو کل میری ماں کا تھا۔ اپنے گھر کے بارے میں سوچنا، اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا کہ میرے بچوں کے لیے گھر بن جائے۔ یہی کیفیت میری زندگی جب میری ماں زندہ تھی تو ان کی تھی کہ میرے بچوں کے لیے میرا گھر بن جائے، کہ میری بیٹیاں آ سکیں، میرا بیٹا سکون سے رہے، کوئی اس کو تنگ کرنے والا نہ ہو۔ آج جب اپنے اس گھر کے سامان کو دیکھتی ہوں تو دل میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ برتن، یہ الماریاں، یہ سلائی والی مشین، یہ دیواریں، ان سب کے ساتھ کئی یادیں جڑی ہیں۔ شاید جو لوگ اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں وہ اس احساس کو اتنا نہ سمجھ سکیں جو ایک کرایہ دار ہوتے ہیں، جو دوسروں کے گھروں میں رہتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو بدلتا دیکھتے ہیں، ہر چیز میں اپنی محبت جو ہے چھپی ہوئی دیکھتے ہیں۔ ایک کرائے کے گھر میں رہتے رہتے بندہ جب ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ انسان صرف سامان نہیں سمیٹتا، وہ اپنی یادیں سمیٹتا ہے، اپنا آپ سمیٹتا ہے۔ آج اتنا زیادہ دل اداس، اتنا ہی مشکل سے گھر کے کام کیے، سلائی کے لیے بھی کام آیا ہوا تھا، وہ بالکل بھی دل نہیں کیا، لیکن دل میں یہی فکر تھی اب آگے کیا ہوگا۔ اور آخر میں امید والا یہ جو پیغام ہے نا، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے، اللہ پہ امید نہیں رکھنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا مجھے اللہ پہ بہت زیادہ امید ہے۔ امید تو لوگوں سے کی جاتی ہے۔ اچھا، میں نے اکثر لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ یہ تو کرایہ دار ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ اس کو اکثر کرایہ داروں کو کیا کہتے ہیں، محفل پہ نہیں بلاتے، کسی ایونٹ پہ نہیں بلاتے، انہوں نے تو آج ادھر کل ادھر ہونا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ لوگ بھی تو انسان ہوتے ہیں، ان کے بھی تو دل ہوتے ہیں۔ آپ اگلے بندے کو سمجھ رہے ہو کہ بس یہ آج ادھر کل ادھر، تو یہ جیتے جاگتے لوگ ہوتے ہیں جن کے احساسات ہوتے ہیں، لیکن لوگ انہیں نہیں سمجھتے، ان کو ایک حقیرانہ سوچ سے دیکھتے ہیں۔ کرایہ دار ہونا یا جہاں اپنا گھر نہیں ہے وہاں وہ گھر ہوتا ہے نا، وہ گھر کچھ سالوں کے لیے آپ کا ہونا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ لوگ آپ کو اس سچویشن میں جینے نہیں دیتے، مطلب کہ وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر مطلب کچھ بھی کسی بھی آپ ایونٹ میں کسی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو آگے نہیں ہونے دیں گے، کہیں گے نہیں نہیں بھائی اس پہ بھروسہ نہیں کرنا، کرائے کا مکان ہے، کل ادھر پرسوں ادھر۔ تو بس اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں نا تو وہ بھی دل بہت زیادہ دکھاتی ہیں۔ اب اتنی ٹینشن، میں کہتی ہوں جتنی ٹینشن ایک ماں کو ہوتی ہے نا اپنے بچوں کے گھر کے لیے، اور اتنی ہی ٹینشن مجھے ہے۔ میری ماں کو بھی ایسے ہی تھی، اور انہوں نے تو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے گھر بنا لیا۔ بس بدقسمتی سے وہ سیل ہو گیا، نہیں رہا، لیکن گھر تو بنایا انہوں نے، اور بڑی محنت سے بنایا۔ ایک عورت اتنی محنت کرے، اتنی محنت جو پڑھی لکھی ہوئی بھی نہ ہو، اور اتنی محنت کرے، یادیں اس کی باتیں نہ ختم ہونے والی۔ اور ایک آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ لوگ گھر شفٹ کرتے ہیں جو کرایہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ یادیں اس گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کہ ایسے اچھے برے لمحات ہوتے ہیں جو گزارے ہوئے ہوتے ہیں،
تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہر ایک کرایہ دار کو اپنا گھر سے نوازے اور آسانی سے دے، اور اللہ تعالیٰ رزق حلال میں برکت ڈالے۔ بس میرا دل اتنا زیادہ اداس تھا، پہلے میں نے کہا ویڈیو نہیں بناتی، پھر میں نے کہا اب چینل تھوڑا رن ہونا شروع ہوا ہے، کیا پتہ میرے چینل پہ آگے کرائے پتہ نہیں کیا صورت حال ہو کیا نہ ہو، تو اس لیے نا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ پھر اوپر سے سمجھ نہیں آ رہی تھی مینیج کیسے ہوگا، بچوں کے اسکول بہت زیادہ دور ہو جائیں گے، بچوں کوئی جامعہ بہت زیادہ دور ہو جائے گا۔ تو آج کل پٹرول کی جو صورت حال ہے، وہ پٹرول اپنے اوپر ہی گرانے والا حساب ہے، اتنا زیادہ ایکسپینسو ہو گیا ہے کہ میں کہتی ہوں عام بندے کی پہنچ سے دور ہو گیا، اور وہی 17-18 ہزار جس سائڈ پہ اگر آپ سستا گھر لیتے ہیں تو اس سائڈ پہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ جی آج ٹوٹے ہوئے دل کو سمیٹ کے پھر میں نے ولاگ بنایا، اور پھر جو ہے میں نے کہا چلیں جی وائس اوور کرتے ہیں، آپ لوگوں نے سب نے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی ہے ہم سب کے لیے۔ میں تو اتنی زیادہ دعا کرتی ہوں جب بھی کسی کے گھر کے بارے میں سنوں، چاہے جو مرضی انسان ہو، چاہے جتنا مرضی مطلب کہ شفاق ٹائپ ہو نا، میں اکثر ہمارے نا ادھر اکثر سخت رویے والے لوگ ہیں، لیکن ان کے لیے بھی 1-2 دفعہ بنانا ایشو، تو میں نے اتنی دعا کی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ سخت رویوں کو نرم کر دے، لیکن ان پہ کبھی بھی گھر والی آزمائش نہ آئے۔ تو آپ نے میرے گھر کے لیے خصوصی دعا کرنی، میرے چینل کو سپورٹ کرنی ہے، اور کون اس سچویشن سے گزرتا ہے وہ بھی مجھے ضرور میسیج کرنا ہے۔ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں، ایک چھوٹی سی سپورٹ سے جو ہے نا آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ اگلے بندے کے لیے کتنی آسانی ہو جاتی ہے اور کتنا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو یوٹیوب چینل بنایا کہ یہ چینل چلاتے ہوئے شاید میں اپنا گھر کا خواب بہت جلد پورا کر سکوں۔ اب میرے سبسکرائبر جو ہیں نا 803 ہو گئے ہیں، رہ تو تھوڑے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد اصل محنت ہوتی ہے، مونیٹائزنگ کے بعد اصل محنت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مونیٹائز ہونے کے بعد آپ کو پیسے مل جاتے ہیں، اور بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے چینل کو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ نے ضرور کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ اب دیکھیں نئے گھر نئی جگہ جا کے پھر وہ کیسا ہوگا، ماحول کیسا ہوگا، لوگ کیسے ہوں گے، اور پھر حقیرانہ نظروں سے دیکھا جائے گا کہ کیا جی نئے کرایہ دار آئے ہیں، نئی جگہ آئے ہیں، کوئی کسی کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن خیر ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا اللہ تعالیٰ ہر بے گھر کو اپنا گھر دے، اور ایسا گھر دے جیسے مطلب کہ اس کو پسند ہو، اللہ عالی شان گھر دے، بے شک اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ دل سے دعا ہے سب گھر بے گھروں کے لیے۔ اچھا تو میرا دل پریشان تھا نا، میں بس کچن کا کام کر کے آ گئی، اور میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ چائے بناؤ، اور ساتھ ہی ان کے بابا بسکٹ لے کے آئے تھے، تو وہ آرام سے سیٹنگ کر رہا تھا، ایسے جیسے لڑکیاں بالکل سیٹ کرتی ہیں نا۔ تو میں نے کہا رشتے والے نہیں آ رہے بھائی، جلدی سے چائے رکھو اور ڈال کے دو۔ تو آپ نے میرے چینل کو سپورٹ کرنا ہے، اچھا سا میسیج کرنا ہے، کامنٹ بھی کرنا ہے، تاکہ میری حوصلہ افزائی بڑھے اور میرے دل کو سکون ملے۔ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ اب ہم اپنے چائے کو انجوائے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ایک اور دن جو خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا، اور جو ہے آپ لوگوں کا گھر اپنا ہے یا کرائے پہ ہے یہ بھی میسیج کر کے بتائیے گا، اور چینل کو سپورٹ ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔